بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں رسول ملک۔ ناظرین، جب سے سابق وزیراعظم عمران خان جیل گئے ہیں اس وقت سے موضوع ایک ہی ہے کہ سیاسی مصلحت کیسے ہوگی، کون کرے گا، کون پہلے قدم اٹھائے گا اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ بارہا یہ کہا گیا کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں سیاسی محاذ آرائی ختم ہوگی، لیکن یہ مذاکرات شروع بھی ہوئے تو کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ جب تک راضی نہیں ہوگی اس وقت تک عمران خان صاحب کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ملک کے ممتاز کالم نویس اور سینئر صحافی سہیل وڑائے صاحب نے ایک کالم لکھا، ایک ملاقات کا ذکر کیا آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ، جس میں سید عاصم منیر کو کوٹ کرتے انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے، اور معافی مانگنے والے فرشتے ہوتے ہیں، ضد اور انکار کرنے والے شیطان ہوتے ہیں۔ گویا یہی موقف جو اسٹیبلشمنٹ بار بار کہتی آئی ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس پہ معافی مانگی جائے، اگر مذاکرات ہونے ہیں تو سیاسی جماعتوں کے مابین ہونے ہیں، اور اگر صدقے دل سے معافی مانگ کر آگے بڑھنے کا راستہ ہے تو سیاسی جماعتوں کے مابین بات چیت کا ہی راستہ ہے، لیکن بات چیت آگے کیسے بڑھے گی اس کا بھی جائزہ لیں گے آج کے پروگرام کے اندر، اور خاص طور پہ اس کالم کا ذکر بھی کریں گے جس میں بہت سی اور بھی باتیں لکھی گئی ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کی سیاست کے حوالے سے، ملکی دفاع کے حوالے سے اور پاکستان کو کس طرح آگے لے کر جانا ہے اس پہ کیا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ موجودہ حکومت کو ان کی کس حد تک سپورٹ حاصل ہے، شہباز شریف صاحب کے اوپر کتنا اعتماد ہے اس وقت، اور اداروں کے مابین جو اس وقت ایک پیج کی بات کی جاتی تھی وہ کس حد تک جو ہے وہ درست دکھائی دیتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ملک کے سینئر سیاستدان سابق وزیر اطلاعات جناب محمد علی درانی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے سینئر سیاسی تجزیہ کار جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کو آپ سنتے بھی ہیں، ان کو پڑھتے بھی ہیں، ملک کی سیاست کے اوپر ان کی بڑی گہری نگاہ رہی ہے۔ درانی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں حفیظ اللہ نیازی صاحب سے اگر پروگرام کا آغاز کر لوں کیونکہ میرے ساتھ سامنے تشریف فرما ہیں۔ نیازی صاحب، یہ جو سیاسی مسائلت کے حوالے سے ابھی تازہ ترین آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کا موقف سامنے آیا سہیل وڑائے صاحب کے توسط سے، یہی موقف پہلے روز سے نہیں آپ کو نظر آتا؟ دیکھیں جی، جو ٹرمز ہوتی ہیں نا ان کی کچھ جو ہے اس کے اپنے بڑے میننگز کی ایک بڑی وسعت ہوتی ہے۔ یہ معافی خراب یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، اس کی اور کئی اس کے ساتھ ضمنی اٹیچڈ ہوتی ہیں کہ جب معافی مانگیں گے تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے قطع نظر ملک صاحب فریق دو ہی ہیں، ایک عمران خان اور ایک اسٹیبلشمنٹ۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ سیاستدان آپس میں بات کریں تو مجھے حقیقت ہے کہ نیتوں کا فقدان نظر آتا ہے کہ یعنی کہ آپ مفاہمت نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں فرض کیا بیٹھو وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف کی جگہ پہ اور عمران خان صاحب اور میں آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو کیا مجھے یہ آزادی حاصل ہے میں کروں؟ اگر اس کی کوئی مجھے نہیں پتا تو درانی صاحب بیٹھے ہیں یہ بتا دیں، یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر حکومت بات چیت کر لے الٹیمیٹلی پھر فیصلہ کیا کریں گے؟ یا میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے معلوم ہوتی ہیں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے جو روز مرہ کے جو مسائل ہیں اس کے نبرد آزما ہونے کے لیے جو جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ٹانگ اڑاتی ہے اور ان سے پوچھنا پڑتا ہے، مذاکرات جو کہ اس ملک کے اندر میک اٹ اور بریک اٹ ہے۔ دیکھیں کرائسس کچھ اور ہے، کرائسس یہ ہے کہ اس وقت میرا جو خیال ہے، جو میں ظاہر ہے کہ درانی صاحب ہمارے ماشاءاللہ وہ ذہین فتین آدمی ہیں جن کو سیاست میں بھی دسترت ہے اور انفارمیشن پر بھی ان کی رسائی جو ہے ہم سے تو خیر بے شمار زیادہ ہے بلکہ بہت سارے پاکستانیوں سے زیادہ ہے۔ جتنا کچھ یہ کہا جاتا ہے نا، یہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی جگہ پہ پہلے یہ توڑا جائے، مجھے نہیں پتا وہ ٹوٹے ہوئے ہیں یا نہیں ٹوٹے ہوئے، لیکن کسی طریقے سے وہ اپنا ایک موقف جو ہے وہ ٹوٹے۔ اگلی بات آپ کو پتہ بھی چاہیے، وہ کہتے ہیں نا ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھے منیر، جب ایک اس دریا کے پار اترا، جب اس دریا کے پار اتریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل مسائل جو ہیں عمران خان صاحب کے کون سے فیس کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک آخری بات کر دوں، جہاں یہ پہنچ چکے ہیں نا عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ، اب یہ وہاں سے ان کے لیے جو ہے نا انہوں نے سب نے بند گلی پھنسا لیا، عمران خان صاحب بھی بند گلی میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بند گلی میں ہیں، سیاسی جماعتیں بھی بند گلی میں ہیں، اور بدقسمتی سے 25 کروڑ عوام بھی بند گلی میں ہیں۔
مجھے نہیں صورت نظر آتی کہ کوئی ایسی سیاسی جو حل ہے جس کے اندر سے بند گلی میں سے نکل پائے۔ محمد علی درانی صاحب، ہم نے دیکھا کہ بارہا کرائسس پیدا ہوئے، پھر بند گلی میں ہمیں جاتا ہوا ملک دکھائی دیا، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ نکل آیا۔ جمہوری ادوار کے اندر بھی، پھر آمریت کے ادوار کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا، جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے، اس وقت بھی کہا گیا کہ شاید اب سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، پھر سیاسی جماعتیں آن بورڈ بھی ہوئیں، جمہوریت بھی چلی، حکومتیں بھی بنی۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی بند گلی میں ہیں یا راستہ اب بھی کوئی نظر آتا ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم، حفیظ بھائی نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں اس جگہ پہنچا دیا واقعی جہاں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میں اسی بات سے آگے بڑھتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا، ایک دفعہ جنگ کی بات ہوئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں نمبرز کی کہ اتنے جہاز ہیں، اتنے ٹینک ہیں، تو ایک ہمارے بہت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جنگیں جو ہوتی ہیں وہ جنگی ساز و سامان کی گنتی پہ نہیں ہوتی، فوجوں کی گنتی پہ اور ٹینکوں کی گنتی پہ اور جہازوں کی گنتی پہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک مجموعی ایفیکٹ ہوتا ہے دونوں قوموں اور دونوں ملکوں کی جذبہ، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی ہمت، ان کی قیادت، ان کی عوام کی اس میں انوالومنٹ، جس کو ابھی ہم نے دیکھا بھی ماضی قریب میں کہ ایک چھوٹے ملک نے ایک بڑے ملک کو ناکو چنے چبائے اور دنیا بھر کے اندر اس چیز کو اکنالج بھی کروایا۔ بین ہی اب جہاں تک سوال ہے عمران خان صاحب کا، اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا، ان دونوں کی طاقتوں کے درمیان کوئی وہ نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے۔ مطلب ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک طرف اگر عمران خان کو رکھ لیں، ایک طرف حکومت کو رکھ لیں، ایک طرف پی ٹی آئی کو رکھ لیں تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ بھی جیت گئی، حکومت بھی جیت گئی، عمران خان ہار گیا، ٹھیک ہے جی، تو بس پھر تو گھروں گھری۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ سیاسی حقائق جو ہوتے ہیں وہ 2+2=4 کی طرح نہیں ہوتے۔ سیاسی حقائق جو ہوتے ہیں وہ بہت سے عوامل کے بیچ میں سے نکلتے ہیں، اور اس کے لیے جو ایک اصولی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو اور سیاسی شخصیات کو سیاست کے ذریعے اپنا راستہ بنانا چاہیے۔ یہ حفیظ صاحب اور میں چونکہ بہت عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ، تو انہوں نے ہمیشہ خان صاحب کو سیاست کرانے کی کوشش۔ ابھی بھی اگر آپ ماضی قریب میں جائیں تو جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، وہ دھرنا، انہیں ٹریننگ یہ ملی 2014 کے دھرنے جو تھے اس میں کتنی طاقت تھی ان کے پیچھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے 18 میں طاقت کے ساتھ مل کے جس طرح بھی انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن 24 کے بعد جو سچویشن بنی ہے اس میں ایک نیا ایلیمنٹ آ چکا ہوا ہے، وہ ہے پبلک اوپینین کا۔ پبلک اوپینین ہم نے ماضی میں دیکھا اتنی جلدی نہیں بدلتی۔ بھٹو نے جو پبلک اوپینین بنائی تھی وہ ظالم آج بھی زندہ ہے، بھٹو شہید ہو چکا ہے، اب ان کو آپ نے پھانسی لگا دی ہوئی۔ بین ہی اس وقت عمران خان صاحب اور ملک کا بھلا اس میں ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر مذاکرات کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ ان کی پارٹی سیاست کرے، عوام کے اندر اپنے آپ کو تحریک کے لیے لے کے جائے، ٹکراؤ کے راستے پہ نہ جائے۔ 2 اصول چھوڑنے پڑیں گے پی ٹی آئی کو، قانون کو ہاتھ میں لینا اور دوسرا کار سرکار میں مداخلت کرنا۔ جب وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی سیاست کو چلائیں گے تو ان کے لیے راستے نکل سکیں گے۔ جب وہ سیاسی بنیں گے تو پھر سیاسی مذاکرات ہوں گے۔ ابھی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے اور ایک طرف پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ غیر سیاسی رویے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت جو ہے وہ خود جو ہے اپنی سیاست کے ہتھیار کہیں ڈال کے وہ تو خود جو ہے وہ بیچاری مطلب ضیافت پہ بیٹھی ہوئی ہے صرف۔ تو اس لیے اس وقت سیاست کی ملک کو ضرورت ہے، اور اب سیاست کے اندر آپ کو عوام کو بھی رکھنا پڑے گا۔ ماضی کی سیاست میں ہم عوام کو نکال کے اپنے ساز و سامان کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے رہے، لیکن اب جو سیاست ہوگی اس میں عوام کا حصہ ماننا پڑے گا، تبھی مذاکرات بھی ہوں گے، آپ ہی نکلیں گے۔ معافی کا راستہ جو ہے وہ تو شہباز صاحب نے اڈاپٹ کر لیا، عمران خان صاحب اگر اڈاپٹ کر لیں گے تو پھر شہباز صاحب کے مقابلے پہ آ جائیں گے وہ۔ یہ راستہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے اگر وہ اس کے لیے تیار ہو، لیکن اس راستے میں عوام نہیں ہے۔ اگر میری بات مشکل ہو تو میں دوبارہ بھی سمجھا دوں۔ بالکل ٹھیک ہے،
بالکل ٹھیک ہے دورانی صاحب، ایک کمرشل بریک ہم پروگرام میں شامل کر لیں. جب واپس آئیں گے تو یہی سوال رکھیں گے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے سامنے کہ اس وقت جو باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی تبدیلی آ رہی ہے. پی ٹی آئی نے پچھلے 1 سال کے دوران بڑی کوشش کی یہ باور کرانے کی عمران خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں، حکومت گھر جا رہی ہے، لیکن فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے اس پہ بھی بڑا واضح موقف دے دیا کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، بلکہ شہباز شریف صاحب کے اوپر ایک بھرپور اعتماد کی 18 گھنٹے کام کرنے والے وزیر اعظم، گویا ان کی کارکردگی سے وہ مطمئن بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر دکھائی دیتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہ جو تبدیلی کی باتیں کی گئی، کہا گیا تبدیلی آنے والی ہے، پی ٹی آئی نے خاصا اس کو پروپوگیٹ بھی کیا کہ جی خان صاحب بھی جلد باہر آ جائیں گے، حکومت گھر چلی جائے گی، حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے. لیکن فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے بڑا واضح پیغام آ گیا، بڑا بھرپور اعتماد ہے جو سہیل بڑائے صاحب نے لکھا 18 گھنٹے شہباز شریف صاحب کام کرتے ہیں. گویا ایک پیج جو ٹوٹنے کی کچھ افواہیں تھیں جی حکومت کا عدم اعتماد ہو چکا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کے اوپر، وہ دراڑ تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی. یہ مسئلہ تو نہیں ہے پاکستان کا. اگر مسئلہ یہ ہے کہ جی شہباز شریف اور فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا شیر و شکر ہونا ہے تو پھر تو ہمیں کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے. کرائسس تو یہ ہے ہی نہیں. بھلے سے یہ پہ 10 سال اور رہتا رہے، اس کی اور جہتے ہیں. عمران خان کے وقت میں یہ ضرور تھا کہ عمران خان صاحب کو دھڑکا تھا کہ مجھے ہٹا کے شہباز شریف کو نہ لے آئیں. ان کو تو کوئی دھڑکا نہیں ہے، اور یہ ایک پہ اس وقت تک مؤثر رہے گا جب تک عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے وہ چلتی رہے گی، اس میں انٹینسٹی آتی رہے گی. لیکن یہ کیوں بھولتے ملک صاحب کہ اس لڑائی کو عمران خان صاحب نے بھی پسند فرما رکھا ہے. اندرون خانہ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہوگی، لیکن میرا جو میں اندازہ کر سکتا ہوں اگر ناپ توڑ کا کوئی اشاری نظام میں استعمال کروں تو اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں اس کو ایک خلجان ضرور ہوگا، ایک ان کو ایک غصہ ضرور آتا ہوگا کہ یار یہ بندہ جو ہے بجائے اس کے ہمارے سے معاملہ کرے، ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تھوک کے حساب سے سزائیں بانٹ رہے ہیں 10 سال 15 سال، اور یہ بجائے اس کے کہ نیچے ہونا ہے کہ روزانہ اٹھا کے نہیں سب دوسری طرف عمران خان صاحب میں آپ کو بتاؤں لیکن عمران خان صاحب تو بارہا کہہ چکے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرے، ہم بات چیت کو تیار ہیں، ہم سے مذاکرات کیے جائیں. اور کیے بھی ہیں، اس نے بھی کیے، عمران خان نے بھی کیے. علی امین گنڈا پر کیوں بنایا وزیر اعلیٰ؟ مذاکرات کے لیے بنایا. گور خان کو کیوں دیا تحریک انصاف؟ گور خان کا کیا تعلق ہے تحریک انصاف سے؟ 9 مئی سے پہلے تو آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. جس دن صدر بنے خدا گواہ آدھی تحریک انصاف کو گور صاحب کا نام بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ کرنا ہوگا کہ جن صدر بنے انہوں نے فارم فل کیا ہوتا ہے نہیں کیا ہوتا، صرف اس مذاکرات کے لیے دیے. یہ اور بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کب نہیں کہا مذاکرات نہیں کرتے؟ اسٹیبلشمنٹ نے کب نہیں کیے؟ سارے کر رہے تھے نا. مجھے خود ان بتائے جو مذاکراتی ٹیم ہے تحریک انصاف کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو جب ہم کسی نتیجے پہنچتے ہیں تو عمران خان صاحب اٹھا کے گدی کے ٹوکرے پھینک دیتے ہیں. مجھے نہیں چاہیے مذاکرات. جب یہ اندرون خانے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اب سب کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو یہ خبریں ملتی ہوگی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان نے ان سے استعفیٰ مانگ لیا ہے. یہ بھی ہوگی کہ وہ گور خان کو نہیں ملنے سے وہ پیغام آتا نہیں ہے، ان کو نام آتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملنا چاہتے. وہ اصل میں 2 باتیں اس وقت ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کو کہ ذہن کو اگر میں پڑھنے کی کوشش کروں، اور میرا خیال ہے کہ مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے نا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا. وہ صرف اور صرف اس وقت یہ گیج کریں کہ سوشل میڈیا کے اندر میں زندہ ہوں یا نہیں زندہ، اور سوشل میڈیا کے پریشر میں یا انڈیپینڈنٹ آف سوشل میڈیا آپ کا جو مین سٹریم میڈیا ہے جہاں پہ نصر اللہ ملک صاحب نے اپنا ایک پریمیئر پروگرام کرنا ہے، اس کے اندر میں ڈسکس ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں. ٹھیک، چاہے آپ ان کو گالیاں دے بیٹھ کے، چاہے ان کو ایز لانگ ایز یو ڈسکسنگ. لیکن دورانی صاحب کی بات پھر درست ہے نا کہ غیر سیاسی پاکستان تحریک انصاف نہیں، غیر سیاسی دیکھو انہوں نے طے کر لیا. ان کو یہ پتہ ہے، اگر انہوں نے یہ طے کر لیا بڑا ڈینجرس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا. عمران خان صاحب کی مجھے کئی اسٹیبلشمنٹ لوگ کہتے ہیں نا، میرے سے زیادہ کس کو غصہ ہے عمران خان صاحب پہ؟ محمد علی درانی صاحب تو میرے بہت قریب دوست، آپ کو اندازہ نہیں ہماری کتنی قربت ہے. ان کو ساری میری کیفیت کا پتہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں اندر کی. ان کو میں لفظ خراب ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے، لیکن اگر مجھے ان کو نفرت ہے تو ان کو معلوم ہے کتنی ہے. میں یہ کہتا ہوں جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے
ان کے اندر جو اس وقت ہے وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جی مجھے نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ آج تک کسی کو نہیں لے کے آئے، یہ نواز شریف کو لے کے آئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے، یہ ڈینجر صورتحال ہے، یعنی کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے کہیں نہ کہتے تھے جی عمران خان کا کون گارنٹی دے گا، بے اعتبار آدمی ہے۔ میں کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے، لیکن آپ اپنے بارے میں بھی تو کہنا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، کیسے آپ کی گارنٹی کون دے گا؟ آپ نے تو کہہ رہے ہیں کہ جی ملک صاحب نہیں مانتے جی، ٹھیک باس کے پاس گیا، وہ ان کو یہ بات پسند ہے۔ کرائسس اس وقت یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے نا، عمران خان صاحب کو فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب ہے نتھنگ ٹو لوز، کیا ان کو وہ کیا لوز کرنا، انہوں نے جیل بڑھ جائے گی۔ فرض کیا بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری آسودگی ہے اور یہ میرا مسکن ہے، تو یہ جو کیفیت ہے مذاکرات کی کہ آپ پہلے ہم یہ کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں کرتے، یعنی کہ پہلے ہم ان سے یہ کوشچن کریں پھر وہ کرنا چاہیے، پھر وہ کہتے ہیں بھئی بات یہ جی کہ میں نے میرا خیال یہ ہے جو میں اور یہ ڈینجرس ہے کہ عمران خان صاحب اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو اس حالت میں حکومت کرنے دوں گا کہ جو محمد عبدالرحمن صاحب نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہیں نا 25 کروڑ لوگ، جی جی، وہ ان کے اوپر عدم اعتماد رکھیں، سڑکوں پہ، گھروں میں، آپ کے دفتروں میں، ہر جگہ پہ وہ ان کے اوپر، اور اس کو انگیج کیا ہوئے انہوں نے اس پبلک مائنڈ سیٹ کو اپنے یوٹیوبر سے، اپنے سوشل میڈیا سے اور کسی حد تک آپ سے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں ہل جاتا ہوں جب مجھے کوئی بندہ ملتا ہے تحریک انصاف کا یا عمران خان کا حامی، تو کہتے ہیں جی میں نے رات جو ہے نا فلاں یوٹیوبر کو سنا ہے جن کا میں نام نہیں لینے چاہتا، فلاں کو سننا، فلاں کو سننا، ایک سیریز بتاتے ہیں اور ریلیجیسلی سن رہے ہیں، اور یہ ان کی یہی اچیومنٹ ہے۔ درانی صاحب یہ اچیومنٹ تو ہو سکتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ریلیونٹ ہیں، آپ ٹاک شوز میں ڈسکس ہوتے ہیں، لوگ آپ کے سپورٹرز ہیں، فین آپ کے بہت زیادہ ہیں فینز، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے جو راجنیتی ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے، سرکار ہوتی ہے، حکومت شہباز شریف صاحب کی ہے، حکومت کے لیے اپوزیشن کوئی میٹر نہیں کرتی، وہ سزائیں پہ سزائیں اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈرز کو سنائی جا رہی ہیں، احتجاج پی ٹی آئی کر نہیں پاتی، 5 اگست ہو 14 اگست ہو برے طریقے سے پی ٹی آئی کے احتجاج ناکام ہوئے، تو پھر سوشل میڈیا پہ اگر ایک پاپولر پارٹی ہے، حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تو کوئی پرواہ نہیں ان کی۔ ایک سہیل بڑائش صاحب نے ایک بڑی خوبصورت ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کرائی تھی قبولیت اور مقبولیت کی، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چلتی۔ جب مقبولیت ہوتی ہے تو اس وقت قبولیت بھاگ جاتی ہے۔ میں نے 2022 سے پہلے شہباز صاحب سے بھی ملاقات کی تھی جیل میں جا کے، ریکنسیلیشن کا یہ سارا پروسیس تھا، لیکن جو اس وقت جوہری فرق آ چکا ہے نا، 2018 کے الیکشن ویسے ہی الیکشن تھے جیسے 14 کے تھے، لیکن 2024 کے الیکشن جو ہیں اس کے اندر اب قبولیت کی افادیت وہ نہیں رہی، کیونکہ مقبولیت دوسری طرف چلی گئی ہے۔ پہلے مقبولیت انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتی تھی، یہ جو پبلک فیکٹر انوالو ہوا ہے یہ کسی کروٹ بیٹھنے نہیں دے رہا اپوزیشن کو یا پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو یا حفیظ صاحب نے، یہ اتنا جانتے ہیں سیاست کو ماشاءاللہ، اور عمران خان صاحب کو شاید ان کے گھر والا ہی کوئی جان سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ، حکومت اس وقت شہباز، اگر آپ نے حقیقت پوچھنی ہے تو نواز شریف صاحب کا حال پوچھے جا کے کہ وہ اس وقت کس کرب کے اندر مبتلا ہے۔ بات اس وقت یہ ہے کہ ہر وہ فرد جو عوام کی مقبولیت میں سانس لیتا تھا اس کا سانس نہیں آ رہا، جسے عوام کی مقبولیت کا پتہ ہی نہیں ہے، جو صرف قبولیت کی سانس لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں، ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم ملک کے مفاد سے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک کا مفاد ہمیں اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ عوام ایک رخ پہ جا رہے ہیں اور حکومت دوسرے رخ پہ جا رہی ہے، اس لیے جو 18 گھنٹے کام تو ہو رہا ہے، مشین تو 18 گھنٹے چل رہی ہے، لیکن ویسی چل رہی ہے جیسے ہمارے پاور پلانٹ چل رہے تھے کہ مطلب پیمنٹ جاتی تھی اور بجلی نہیں آتی تھی۔ تو اس وقت حکومت 18 گھنٹے کر کے ملک کی معیشت کو نہیں کھڑا کر پا رہی، حکومت 18 گھنٹے کام کرنے کے باوجود عوام کے مسئلوں کو حل نہیں کر پا رہی۔ حکومت جو ہے وہ کاشتکاروں کے مسئلے، وہ تاجروں کے مسئلے، وہ بزنس مینوں کے مسئلے حل نہیں کر رہے، وہ سارے جا کے پنڈی بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو یہ جو ایک گراؤنڈ کے اوپر ایک گراؤنڈ سیل آ چکا ہے پبلک اوپینین کا، یہ آج کا چیلنج ہے. اس کو آپ قبولیت کے ڈنڈے سے نہیں ہانک سکیں گے. اس کو آپ کو ایک نیا فارمولا بنانا پڑے گا جس کے اندر آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ جی بالکل کوئی انقلاب آ جایا کرتا ہے ایسی کنڈیشنز میں، لیکن ایسی کنڈیشنز میں جو جو اختیار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں پبلک اوپینین کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کا کوئی میکنزم ایوالو کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ آگے کا راستہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت ٹکراؤ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں ایک اور فیکٹر جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، ہماری وہ کلاس جس کا سب کچھ ملک سے باہر ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پبلک کے درمیان ریکنسیلیشن ہو سکے. وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے رہیں، اور وہ یہ تاثر پیدا کرتے رہتے ہیں کہ جی عوام کا کیا ہے، عوام کل ہمارے ساتھ ہوں گے، پرسوں ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ دیکھیں چند دنوں بعد جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، 2 سال میں یہ ہو جائے گا. یہ باتیں حقیقت ہوں گی، ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، لیکن ہماری جو ناقص عقل کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عوام کو بالکل زیرو نہ سمجھیں. عوام کالا نام تو ہوتے ہیں، لیکن اگر جاگ جائیں تو پھر وہ بڑے ہی مطلب نہ سوتے نہیں ہیں. پھر وہ ہم نے بھٹو صاحب کو میں نے 10 سال، حفیظ صاحب نے تو بڑے قریب سے دیکھا، 10 سال ضیاء الحق کے رگڑے جو ملے پیپلز پارٹی کو، وہ دیکھنے کے بعد 86 میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہمیں آپ کی ثقافت بھی بھول گئی تھی. تو لہٰذا یہ جو صورتحال ہے اس کو ایک عوام کی حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے ملک کے مفاد میں سیاستدانوں کو بھی، اپوزیشن کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور دانشوروں کو انہیں خوش نہیں کرنا چاہیے، انہیں حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دورانی صاحب ایک اور کمرشل بریک ہم پروگرام میں شامل کر لیں تو واپس آ کے اس پہ بات کریں گے کہ پھر نکلنے کا اس بحران سے راستہ کیا ہو سکتا ہے. اگر ٹکراؤ کی پالیسی پہ سیاستدان چلتے رہے تو پھر شاید حالات بہتر نہ ہو سکیں، لیکن راستہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حفیظ اللہ نہائی صاحب، فوج سمجھتی ہے کہ جنگ کے بعد اس کی مقبولیت میں بڑا اضافہ ہوا ہے، پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی جو سروے ہوئے، جس طریقے سے انہوں نے جنگ لڑی، جس طریقے سے ہندوستان کو سبق سکھایا، عام آدمی بھی فوج کے ساتھ کم از کم جنگ کے میدان میں ساتھ کھڑا رہا. دوسری طرف حکومت ہے، یقینی بات حکومت پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم سمجھیں گے یہ ٹکراؤ ختم کرنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ صاحب پہلی تو بات ہے وہ بڑی تھوڑی ڈینجرس ہے، اور میں اپنے کالم میں اس پہ کئی دفعہ لکھ بھی چکا ہوں. یہ کیفیت جو ہے صرف فوج کی نہیں ہے، یہ حکومت کی بھی ہے. سب اچھے کی رپورٹ ہے، اور یہ تحریک انصاف کی بھی ہے. ان کے حلقوں میں بیٹھیں تو جو ہے وہاں یہی لگے گا. جیسے جو مستقبل ہے وہ انہی کے ہے، اور ان کی وجہ اپنی ہے، حکومت کی اپنی ہے، فوج کی اپنی ہے. حکومت کی یہ وجہ ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، فوج کی یہ وجہ ہے جی کہ ہم نے جنگ بھی جیتی اور نہیں بھی جیتی تھی تو یہ کہتے تھے. اور مجھے جب میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی، میں کسی اس طرح ایک اعلیٰ افسر سے مل کے واپس آ رہا تھا، تو شامی صاحب نے کہا کہ یہ دورانی صاحب کی توجہ چاہیے. تو شامی صاحب نے کہا ملاقات کیسی رہی؟ تو میں نے کہا شامی صاحب جب میں ملنے جا رہا تھا تو میں یہ اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں عقل کل ہوں، اپنے نور بصیرت بکھیروں گا، اور جہاں جا رہا ہوں بندہ فارغ ہے. گھنٹے کی ملاقات کے بعد پتہ چلا کہ وہ عقل کل تھا، میں فارغ تھا. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ ڈینجرس کیفیت ہے. یہ جو خود اعتمادی آتی ہے اور ایک دوسرے کو سب اچھے کی رپورٹیں جتنوں کی ہے کتابیں پڑھ لیں یہی آتا ہے، وہاں پہ تو ہوتی سب اچھی کی رپورٹ ہے. میرا یہ خیال یہ ہے جی کہ اس وقت صورتحال جو ہے بہت پھنس چکی ہے. ایک ان کے اندر جو ایک ہونا چاہیے مخمصہ، وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر پبلک اوپینین یہ ہو سکتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ یہ شہباز شریف صاحب کا ایشو نہیں ہے، وہ دورانی صاحب نے سچ کہا ہے. فوج کا اس لیے ایشو ہے کہ فوج ہوتی ہے وہ قوم کی امنگوں کی ترجمان ہوتی ہے. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس قوم کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس قوم کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں، ہم اس قوم کے اوپر سب کو نچھاور کر کے پھر رہے ہیں. تو اس کے ہمیں کم از کم ہمارے اوپر قوم جو ہے ڈیوائیڈڈ نہیں ہونی چاہیے. قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر کبھی بھی قوم ڈیوائیڈڈ تھی، آپ نے ابھی بھی دیکھ لیا، 65 میں بھی دیکھ لیا، ہر موقع پہ دیکھ لیا. لیکن جب میں نواز شریف صاحب کے وقت میں یہ آرگومنٹ دیا کرتا تھا، باجوہ صاحب کے وقت میں،
وہ آپ فٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو میں یہ کہتا تھا کہ جب آپ میرے مقابلے کے ایم این اے کو میاں والی میں سپورٹ کریں گے تو ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ آپ ہمارے سیاسی دشمن ہیں. مجھے کل ایک جو ہے وفاق کی بہت بڑی سیاسی شخصیت کا فون آیا, تو ان سے بات کر رہے تھے, تو میں نے ان کو ایک بات کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں جی جو ہے کتنے احتجاج کے عمران خان ناکام ہو گئے. میں نے کہا اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ پچھلے سال ایک پنجاب کالج پرائیویٹ کالج کے اندر ایک جھوٹا واقعہ ہوا کہ ایک گارڈ نے کسی بچی کا ریپ کیا ہے. اب بھول جائے, 3 دن لاہور پیرائز رہا. میں نے کہا چشم تصور میں یہ واقعہ پنجاب یونیورسٹی ہوتا ہے, واقعہ سچ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے نا, ایک واقعہ ہونا کا کیا مشکل ہے, جانور پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ان طالب علموں کو کون سنبھالتا ہے کہ 3 دن پنجاب سنبھالا نہیں جا رہا تھا, حالانکہ پنجاب یونیورسٹی نہیں نکلی تھی, بڑے سرکاری کالجز نہیں نکلے تھے, اور اس کالج کا کیا حشر ہوا تھا کہ کالج کو اپنی برانچیں بند کرنی پڑی تھی. یہ مقبول ہے, کبھی آپ کو سیاسی نہیں ملے گا, ایک حلقہ تو ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم اس وقت کہاں کھڑی ہے. اگر قوم ذہنی طور پہ کھڑی ہے اس کیفیت میں جس میں آ جائے, تو پھر میں نے فکر نہیں کرنی, انہوں نے فکر کرنی ہے جن کے ہاتھ میں ملکی عنان اقتدار ہے. ٹھیک ہے. محمد علی درانی صاحب, راستہ کیا آپ تجویز کرتے ہیں کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے یہ فرسٹ سٹیپ ہے, اس کو فوری طور پہ اس طرف بڑھ جانا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. مجھے اکثر بات سمجھانے میں میں مشرف صاحب کے ساتھ 2005 کے زلزلے کے بعد ادھر گیا ہوا تھا مری میں, وہ مظفر آباد میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا وردی اتارنے کا مسئلہ تھا دسمبر میں, تو 3-4 وزیر بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے, وردی اتار دینی چاہیے یا نہیں اتارنی چاہیے؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی. تو میں نے کہا جی کہ میرے خیال میں تو آپ کو اتار دینی چاہیے, کیونکہ یہ 2005 ہے, تو 2007 میں جب الیکشن ہوں گے آپ کے 3 سال پورے ہو گئے, اس وقت آپ سیاست کریں اور سیاست کے ذریعے عوام میں آئیں. تو سب نے خیر میری بڑی مخالفت کی, لیکن جنرل صاحب نے کہا بھائی مجھے تو سیاست نہیں آتی, تو میں سیاست کیسے کروں گا؟ میں نے کہا جی آپ نے پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن تو پڑھی ہوگی. کہتے ہیں ہاں کیا ہے؟ میں نے کہا جی پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آرٹ آف رننگ دا گورنمنٹ. اینی who is running the government, he is into politics. تو اب جو صورتحال ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ اگر تو سیاستدانوں کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو سیاست میں آنا ہے, اگر حکومتی امور چلانے ہیں تو پھر وہ سیاست ہی ہے, اور اس سیاست کے جو اثرات جہاں جہاں مرتب ہونے ہیں وہ ہوں گے. یہ تو میں نے ایک مثال سے چند باتیں کہہ دی. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جی راستہ کیا ہے, راستہ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ سب سے آسان راستہ تو یہ ہے کہ اختیار عوام کو دے دیا جائے اور فیصلے اصولی کیے جائیں کہ جی قومی, بلدیاتی اور صوبائی انتخابات بیک وقت کرائے جائیں, ایک ہی مدت کے لیے کرائے جائیں, اور وہ سیاستدان جن کی جائیدادیں اور جن کے بزنس ملک سے باہر ہیں, ویسے جیسے ڈوئل نیشنلٹی والے لوگوں کو آپ نے بین کیا ہوا ہے, اسی طرح ان کو بھی بار کر دیں, اور پاکستان کے اندر جو ہے عوام سے اٹھنے والی ایک لیڈرشپ کو اٹھنے کا. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب آپ لوکل باڈیز کو شامل کریں گے تو جو نیشنل لیول کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بھی کسی حد تک کم ہو جائے گی اور آگے بڑھنے کا ایک راستہ بن جائے گا. اور اگر آپ نے اپنی مرضی کے ہی لوگوں کو لانا ہے تو میرا خیال ہے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ مرضی کے ہیں. وہ کہ میں یہ بتا دوں کہ بہت دیر تک شاید وہ اسی تنخواہ پہ کام نہ کریں, ابھی بہت کر بھی رہے ہیں. ان کی پارٹی جو ہے وہ عوام کے اندر نہ جا سکنے کی دکھ کے اندر وہ کوئی نہ کوئی ری ایکشن پیدا کر سکتی ہے, اور وہ ری ایکشنز کی علامات نظر بھی آ رہی ہیں. فارن آفس سے لے کے دوسری جگہوں کے اوپر ایک انریسٹ پیدا ہو رہا ہے, اور باقی جو پورے ملک اور جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا تو سیاست بھی گئی, ہماری تو پارٹی بھی گئی, ہماری تو جمہوریت بھی گئی, باقی تو جو کچھ رہ گیا ہے وہ ہے جس کا ڈیویڈنڈ پالیٹکس میں نہیں ہوا کرتا. ایک بیوروکریٹ جو ہوتا ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد جتنی مرضی اس نے سروس کی ہو وہ ایم این اے نہیں بنتا. ایم این اے تو کوئی بنتا ہے جو بیچارہ جوتیاں چٹکاتا ہوا پھرتا ہے. تو لہذا عوام کے اندر جاننے کی جو امکانات ہیں
वो जितने कम होते जाएंगे हुकूमत में बैठे हुए लोगों के लिए, उनकी ताबेदारी भी उतनी मुतासिर होती जाएगी। वो जितना परफॉर्म नहीं कर सकेंगे उतना ही वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बोझ बनते जाएंगे। और ये मैं बता दूं कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स में सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग लोग वो होते हैं जो करप्शन कर रहे होते हैं। लिहाजा इस सेटअप के अंदर जब हुकूमत को ये तहफ्फुज़ हो कि वो अकाउंटेबिलिटी के सामने नहीं डले हुए बल्कि वो तो यकीनी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर उनका हर आदमी जो है वो उस लेवल की करप्शन करेगा कि जिसको ना एस्टेब्लिशमेंट भी बर्दाश्त करेगी और ना ही मुल्क के दूसरे इदारे समझेंगे कि जी हम मेहनत करके पैसे ला रहे हैं और ये हमारे पैसों को बर्बाद कर रहे हैं चोरियां कर करके। और आज क्या हो रहा है कराची में, आज क्या हो रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में, जो काश्तकारों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर पूरी तरह एक अनरेस्ट पैदा हो रहा है। लिहाजा इस वक्त आगे बढ़ने का रास्ता जमहूरियत है और जमहूरियत की वो बुनियादी इस्लाहात जिनको मैंने आपको बता दिया, और सियासत के खुदारा सियासत का मफहूम समझने वो लोग जो हुकूमत चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।